میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کو وہاں پر قتل کر دیا جائے گا۔ دمشق کی جامع مسجد کے باقاعدہ وہ مینار کے اوپر حضرت امام مہدی فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یہودیوں نے کفر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون اذ قال الله يا عيسى، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیکا، بے شک میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، ورافعکا، اور آپ کو میں اٹھانے والا ہوں، الی، اپنی طرف، ومطہرکا، اور میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں کرنے والا ہوں ان کو جنہوں نے آپ علیہ السلام کی پیروی کی، فوق الذین کفروا، اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، بس میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے۔ گزشتہ آیات میں تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کی تحریفات، تورات شریف کے اندر کمی بیشیاں اور ان کی جب صراحت کے ساتھ نشاندہیاں فرمائی تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور وقت کے بادشاہ کے کانوں کو بھرنے لگے کہ یہ شخص ہمارے دین کو بگاڑنے والا ہے، دین میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہے، اور مختلف قسم کی تہمتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگائی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں فبعث فی طلبہ، بادشاہ وقت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے حکم دے دیا کہ اس کو تلاش کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے، سولی پر لٹکایا جائے اور عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ رب فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، انہوں نے مخفی تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیکا، بے شک میں آپ علیہ السلام کو پورا لینے والا ہوں۔ وفا یفی کا معنی ہے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو مکمل طور پر لینا، اس کو قبض کرنا، لینا، اور اسی کا ایک مجازی معنی ہے
وہ ہے مجازی معنی موت، حقیقی معنی اس کا کسی چیز کو لینا ہے، اور موت کے مقابلے میں حیات کا لفظ آتا ہے، وَيُحْيِي وَيُمِيتُ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ۔ اصل میں اسی آیت کو اور اس لفظ کو لے کر قادیانیوں نے بڑا شور مچایا اور یہ بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، اور اصل مقصد ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کر کے جب موت ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اگلا سوال ہوتا ہے کہ بھائی جو روایات ہیں، احادیث ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کی جو بشارتیں ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ یہ بدبخت ہے، وہ مسیح موعود، وہ قادیانی دجال ہے، اور پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بس وہ آ گئے ہیں اب، جن کا رسول اللہ مبارک نے وعدہ فرمایا تھا اور پیشن گویاں فرمائی تھی، وہ یہ خبیث ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ جاوید آسمانوں پر اٹھایا، روایات ہیں باقاعدہ، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، اور اسی طریقے سے ان کے بعد مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، اور پھر مستقل ایک سلسلہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے اکابر نے یہ سلسلہ چلایا، باقاعدہ خواجہ خان محمد رحمہ اللہ تعالی، علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی، اور پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں باقاعدہ ان کو اقلیت قرار دیا گیا، لیکن یہ آج بھی اس قانون کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اقلیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ فتنہ، اس فتنے نے یہ ان آیات کا غلط معانی اور اپنے مطلب کے معانی پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ آگے سورہ نساء کے آخر میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ۔ نہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہیں ان کو سولی پر لٹکا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی زندہ سلامت اٹھا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، اور باقاعدہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت میں تشریف لائیں گے، 40 سال حکومت کریں گے پوری دنیا پر، اور دنیا میں کوئی کچا کوئی پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور دین پہنچے گا نہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دور، اور پھر زمین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ انصاف سے ایسے ہی بھر دیں گے جیسے کہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ اور اس کے بعد روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، اور رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں پھر ان کو طبعی موت آئے گی اور وہ میرے ساتھ ہی آرام فرمائیں گے۔ پھر حجرہ مبارک میں 4 قبروں کی جگہ ہے، اور فی الحال 3 قبریں ہیں، رسول اللہ مبارک کی، سیدنا ابوبکر صدیق کی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور 4تھی قبر کی جو جگہ خالی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ سلامت ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اگر ہم مان جائیں نعوذ باللہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر لٹکا دے تو پھر وہ مکروا مکر اللہ کا کیا معنی ہے کہ انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، پھر تو وہ اپنی تدبیر میں کامیاب ہو گئے، واللہ خیر الماکرین کا تو معنی نہیں بنتا پھر۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ 3 عقیدے ہیں، یہود کا، عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا۔ یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو سولی پر لٹکا دیا نعوذ باللہ، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ان کو سولی پر لٹکایا اور پھر ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اہل حق
اور مسلمانوں کا عقیدہ الحمدللہ یہ ہے کہ نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ جاوید آسمانوں پر اٹھا لیا، صحیح سلامت پروردگار عالم نے آسمان پر اٹھایا، اور آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ کو منظور ہوگا قرب قیامت میں، یہ سب سے بڑی نشانی ہے قیامت کے آنے کی، قیامت کے قریب آنے کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو دنیا میں کوئی عیسائی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، اور جو یہودی ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر، کسی چٹان، کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہوگا، وہ پتھر آواز دے گا یہ ہے یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کو وہاں پر قتل کر دیا جائے گا۔ دمشق کی جامع مسجد کے باقاعدہ وہ مینار کے اوپر حضرت امام مہدی فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ اس مینار پر اتریں گے اور پھر امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ دجال کو قتل کریں گے، اور یہ سارے احکامات ہیں قرب قیامت کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انی متوفیکا، میں آپ کو پورا اٹھانے والا ہوں، اور ورافعکا، اپنی طرف لے جانے والا ہوں، ومطہرکا، اور میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یہودیوں نے کفر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، ایک کمرے میں گھر میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام نے پناہ لی، پیچھے سے دروازہ بند کر دیا، ان کا ایک آدمی اس کو انہوں نے دیوار کے اوپر سے اٹھایا اور وہ دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل ہی بدل دی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب جب اس نے اندر سے دروازہ کھولے تو انہوں نے کہا یہی ہے، اس کو مارا، قتل کر دیا۔ اب بعد میں کہا کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ ہمارا بندہ کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا بندہ تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے اشتباہ میں ڈال دیا، شک میں ڈال دیا، قیامت تک اس کا فیصلہ کر نہیں سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو مطہروں کا پاک کرنا ہے ان سے جنہوں نے کفر کیا ہے، وجاعل الذین اتبعوک، اور جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو میں فوقیت عطا کروں گا، ان کو بلندی عطا کروں گا ان پر جو آپ علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں قیامت تک۔ اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، جزاكم الله۔